عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خصوصیات پر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے مشہور اردو شاعر اکبر اپنے زمانے کی پہچان بن گئے ہیں۔ ان کی پیدائش 16 نومبر 1846 میں ضلع الہ آباد میں ہوئی اور 1921 میں الہ آباد میں ہی وفات پائی۔ ان کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور اکبر ہی تخلص کرتے تھے۔ اکبر کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں تمام اصناف سخن موجود ہیں: غزل، نظم، ربائی، قطع، مسدس اور مخمس وغیرہ۔ اکبر کی شہرت اور عروج کا زمانہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی ہے، لیکن ان کی اصلاحی شاعری کی بنیاد 19ویں صدی کے آخر میں پڑ چکی تھی۔ ان کی شاعری امتیازی اور انفرادی خصوصیات کے حامل ہے اور ان کی مقبولیت کا دار و مدار ان کی طنزیہ اور ظریفانہ شاعری پر ہے۔ اکبر کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ حسب دستور انہوں نے غزل گوئی سے 11 سال کی عمر میں شاعری کی ابتدا کی۔ آغاز میں ان کی شاعری میں سنجیدگی تھی۔ ان کی شاعری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی دور میں غزل کے روایتی لب و لہجے میں محبوب کے ہجر و وصال کا بیان کیا۔ اس دور میں تصوف بھی ان کی غزل کا موضوع رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری کا رنگ بدلنے لگا اور جلد ہی اکبر نے ایک منفرد رنگ اختیار کر لیا۔ اکبر کو احساس ہوا کہ غزل صرف اپنے جذبات کو آسودہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اصلاح معاشرہ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر اکبر الہ آبادی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں: اصلاح معاشرہ: اکبر اردو ادب کے ان شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کو لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ وہی کام تھا جو سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال بھی اپنے اپنے طور پر کر رہے تھے۔ علامہ اقبال تو اکبر الہ آبادی کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ اقبال نے اکبر الہ آبادی کے نام 6 اکتوبر 1911 کو لکھے گئے ایک خط میں اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ وہ لکھتے ہیں: میں آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھے، اور وہی محبت اور عقیدت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ خدا کرے وہ وقت جلد آئے کہ مجھے آپ سے شرف نیاز حاصل ہو اور میں اپنے دل کو چیر کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لاہور ایک بڑا شہر ہے، لیکن میں اس ہجوم میں تنہا ہوں۔ ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں جس سے دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کیا جا سکے۔ ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال اور اکبر فکری اعتبار سے ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ اکبر کو بھی علامہ اقبال سے اسی طرح کی عقیدت تھی جس کا اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا ہے: دعویٰ علم و خرد میں جوش تھا اکبر کو رات، ہو گیا ساکت مگر جب ذکر اقبال آ گیا۔ اکبر الہ آبادی اپنے قوم کو انگریزوں کی تہذیب کے اثرات سے بچانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس تہذیب کے زیر اثر لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اور مشرقی تہذیب اور روایات کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح قوم اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہے۔ اس حوالے سے ان کے اشعار دیکھیے: وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر دیکھو، خواص خشک و تر دیکھو، علوم بحر و بر دیکھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ان کی شاعری کی دوسری خصوصیت دین سے گہری وابستگی: اکبر الہ آبادی کو دین سے گہری وابستگی تھی اور وہ ہر بات کو مذہب ہی کے تناظر میں دیکھتے تھے، اور جس بات کو وہ دین سے ذرا برابر بھی انحراف سمجھتے تھے اس پر بغیر لگی لپٹی رکھے بے جھجک طنز و تنقید کرتے تھے۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نئی تہذیب سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور مذہب کا عمل دخل لوگوں کی زندگیوں میں کم ہو رہا ہے۔ یہ بات ان کے لیے کسی صورت قابل قبول نہ تھی۔ اس حوالے سے ان کے اشعار دیکھیے: نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر،
گرا کے بجلیاں دینی عقائد پر۔ ایک دن تھا وہ کہ دب گئے تھے لوگ دین سے، ایک دن ہے یہ کہ دین دبا ہے مشین سے۔ لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ۔ مذہبی حوالے سے ان کی زود حسی پر ان کے ہم عصر کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بت کدا میں شور ہے اکبر مسلماں ہو گیا، بے وفاؤں سے کوئی کہہ دے کہ ہاں ہاں ہو گیا۔ آزادی نسواں پر تنقید۔ اکبر اپنے اشعار میں تعلیم نسواں کے بہت بڑے ناقد نظر آتے ہیں۔ وہ عورتوں کی آزادی اور ان کی تعلیم کو اپنی روایات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس دور میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور تعلیم سے خواتین میں اپنے حقوق کا جو شعور بیدار ہو رہا تھا، اکبر اسے مشرقی اور مذہبی تہذیب سے متصادم سمجھتے تھے۔ بعض ناقدین کے مطابق اکبر عورتوں کی تعلیم اور آزادی کے دشمن نہیں تھے، بلکہ انہیں مغربی تہذیب کے اثرات سے بچانا چاہتے تھے۔ ان کے کچھ اشعار سے ان کا نقطہ نظر واضح ہوتا ہے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تعلیم کی خرابی سے ہو گئی بالآخر، شوہر پرست بیوی پبلک پسند لیڈی۔ تعلیم لڑکیوں کی ضرورت تو ہے مگر، خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں۔ ہمارے ملک میں ہونا ہے کیا تعلیم نسواں سے، بجز اس کے کہ بابا اور بھی گھبرائیں اماں سے۔ مغربی نظام تعلیم۔ اکبر الہ آبادی نے مغربی نظام تعلیم کو بھی اپنی شاعری میں آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی نظام تعلیم نہ صرف طلباء کو دین سے دور کر رہا ہے بلکہ ان کے کردار کو خراب کر کے انہیں بے راہ رو بنا رہا ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں نے جدید علوم و فنون نہ سیکھے تو وہ دوسری اقوام کے مقابلے میں پست اور ناکام رہ جائیں گے، لیکن اکبر اس حوالے سے سر سید احمد خان کے بالکل مخالف کھڑے تھے، اور انہوں نے اسی فکری اختلاف میں سر سید کے خلاف بھی کئی اشعار لکھے۔ کیونکہ سر سید تحریک علی گڑھ میں مسلمانوں کو جدید علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے سر سید احمد کے خلاف بھی کئی اشعار لکھے۔ ایک شعر دیکھیے: یورپ نے دکھا کر رنگ اپنا سید کو مرید بنا ہی لیا، سب پیروں سے یہ بچ نکلے اس پیر کے آگے کچھ نہ چلی۔ مغربی نظام تعلیم پر طنز کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے بہت سے اشعار کہے، جن میں سے چند مثالیں دیکھیے: مشرق کی چال ڈھال کا معمول اور ہے، مغرب کے ناز و رقص کا اسکول اور ہے۔ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا۔ 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ اسکول بنایا جو بعد میں کالج اور یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا، تو اس پر اکبر الہ آبادی نے برملا کہا: ابتدا کی جناب سید نے جن کے کالج کا اتنا نام ہوا، انتہا یونیورسٹی پہ ہوئی، قوم کا کام اب تمام ہوا۔ شاعری میں انگریزی الفاظ کا استعمال۔ اکبر ابتدا میں روایتی غزل گو تھے، لیکن جب وہ طنز و مزاح کی طرف آئے تو ان کی شاعری کا اسلوب یکسر بدل گیا۔ جدید تہذیب، مغربی اثرات اور انگریزی نظام تعلیم کو ہدف تنقید بنانے کے باوجود ان کی شاعری جا بجا انگریزی الفاظ سے سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ان سے پیشتر ایسا اسلوب کسی نے اختیار نہیں کیا تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے انگریزی زبان کے اثرات کو بڑی حد تک قبول کیا اور ان کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ اس سے نہ صرف طنز و مزاح کا ایک نیا زاویہ پیدا ہوا بلکہ نئے موضوعات کے لیے بھی راہ ہموار ہوئی۔ کچھ مثالیں دیکھیں: کوٹ اور پتلون جب پہنا تو مسٹر بن گیا، جب کوئی تقریر کی جلسے میں لیڈر بن گیا۔ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا۔ اور اس شعر کی شوخی دیکھیے ذرا: میں بھی گریجویٹ ہوں تم بھی گریجویٹ، علمی مباحثے ہوں ذرا پاس آ کے لیٹ۔ اور یہ شعر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالیہ سیاسی رہنماؤں کے بارے میں ہی لکھا گیا ہے۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ۔ انگریزی تہذیب پر تنقید۔
اکبر الہ آبادی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو اگر ایک جملے میں بند کیا جائے تو وہ انگریزی تہذیب پر تنقید ہی کہلائے گی۔ اکبر کی یہ تنقید بلا جواز بھی نہیں تھی۔ ہندوستان اس وقت انگریزوں کی نوآبادی تھا اور انگریزوں نے یہاں غاصبانہ قبضہ کر کے ہندوستان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایک حاکم اور محکوم یا آقا اور غلام کے درمیان محبت، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اکبر سیاسی رہنما تو تھے نہیں کہ آزادی کی جنگ لڑتے یا سیاسی تقریریں کر کے انگریزوں کے خلاف اپنا غم و غصہ نکالتے۔ بحیثیت شاعر ان کے پاس یہی ایک ہتھیار تھا جس سے انہوں نے اس وقت کی غاصبانہ قوتوں کو للکارا اور ان پر بے دھڑک تنقید کی، اور اپنی شاعری کو مقبول اور قابل قبول بنانے کے لیے طنز و مزاح کا سہارا لیا۔ بعض دانشوروں کے مطابق انگریزوں نے اس خطے کو ترقی دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انگریزوں نے اس خطے کا جتنا استحصال کیا اور لوٹ مار کی اور 1857 کے بعد جتنا قتل عام کیا، یہ تعمیر و ترقی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ ترقی بھی دراصل ان کے اپنے مفادات کے لیے تھی جس سے کسی حد تک عوام بھی مستفید ہوئے۔ بہرحال اکبر الہ آبادی انگریزوں کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانی تہذیب پر انگریزی تہذیب کے بڑھتے ہوئے اثرات انگریزوں کے قبضے کو مزید مستحکم کرنے کا باعث بنیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس تہذیب کے کسی اثر کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ اشعار دیکھیے۔ مروب ہو گئے ہیں ولایت سے شیخ جی، اب صرف منع کرتے ہیں دیسی شراب کو، مٹاتے ہیں جو وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں، مجھے حیرت تو ان پر ہے جو اس مٹنے پہ مٹتے ہیں، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں اکبر الہ آبادی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا احاطہ کیا جائے اور آپ پر ان کی شاعری کی تمام خصوصیات مثالوں سمیت واضح ہو جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔